بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل جو بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے حوالے سے، وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں کل بات رکی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہاں پر کل بات رکی تھی۔ پھر طاہرہ بیٹی پر بات ہوئی تھی ذرا سی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تفصیل سے بات ہو کہ میرے گھر کو پاک رکھو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مصلی سے مراد کیا ہے اور ملت ابراہیمی کا فریضہ کیا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینا، عبادت سے جڑے رہنا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام معاملات، یا اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی پہ چند فرائض عائد کر رہا ہے کہ یہ آپ کے فرائض منصبی ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، یہاں پر بیتی پہ بھی کل بات ہوئی تھی کہ میرا گھر، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیتی سے مراد کیا ہے۔ پھر للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور والعاکفین، کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے ان تمام موضوعات پر۔ پھر اگلی آیت یعنی آیت نمبر 126، اس پر بھی آج گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور تفصیلات سے ہم آگے چلتے رہیں گے۔ یہ پوری جو آیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یہاں سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ اب کیا دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کو اے اللہ امن دے۔ اب یہ امن کی بات ہو رہی ہے۔ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سورہ قریش میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ خواتین حضرات، امن کی بات ہوتی ہے، پھر رزق، فراوانی، ثمرات کا ذکر یہاں کیوں ہوا؟ ثمرات سے مراد یا یہ فواکہات ہیں، صرف پھلوں کی بات ہو رہی ہے، یا اس میں اور بھی اس کی جزیات ہیں اور یہ ضمنی جو اس کی بحثیں ہیں، انشاءاللہ اسے بھی لے کر ہم آئیں گے۔ ایک اور بات، بہت خاص بات، ابراہیم علیہ السلام دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ایک قید بھی لگا رہے ہیں۔ کیا قید لگا رہے ہیں؟ کہ یہ تو آپ امن بھی دیں، ان کو خوف کی حالت سے باہر بھی نکالیں، انہیں ثمرات سے بھی بہرامند کریں، لیکن من آمن منہم، جو انہی لوگوں میں سے ایمان لائیں، کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ منہم پہ بھی بات کریں گے اور کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امامت صالحہ آپ ہی کے پاس رہے گی، لیکن رزق سب کے لیے ہے، رزق سب کے لیے ہے۔ ہاں، میں انہیں رزق دوں گا، لیکن آخرکار انہیں جہنم کی جانب لے کر جاؤں گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں رزق کی فراوانی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ جہاں رزق کی فراوانی ہے ان سے اللہ بھی راضی، رب العالمین۔ تفصیل سے خواتین حضرات بات کریں گے ان موضوعات پر۔ خوشبختی ہے میری، دو جید علماء آج پیام صبح میں ہمارے ساتھ ہیں، جن سے ہمیشہ ہم نے سیکھا ہے۔ خواتین حضرات، عربی زبان سے واقف، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین حضرات، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان سے باہر پڑھایا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم۔ اسلام آباد میں تشریف فرما ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب،
میں ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایک زمانہ ہے جو آپ کو سننا پسند کرتا ہے اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ٹھہر کر آپ کو سنتا ہے. خواتین و حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب ایک زمانے کے محبوب اور ایک دنیا آپ کی شیدائی. ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے پروگرام میں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 126 126. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أفأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم چلیں مفتی صاحب کی جانب، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک سوال ہم رکھتے ہیں تاکہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو. کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں نے مکے سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ درست جواب حبشہ کی جانب. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی جو آج تک موجود ہے؟ خواتین حضرات، جو آج تک موجود ہے، جو قیامت تک موجود رہے گی. 3 آپشنز: خانہ کعبہ، ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 3031. خواتین و حضرات، کوئز کمپٹیشن میں کئی انٹریز آتی ہیں، صحیح جواب آتے ہیں. ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں روزانہ ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے. مفتی صاحب، 125 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا بات شروع کریں. کل ہم نے بات کر لی اس بات پر کہ
مسابہ پہ ہم نے بات کی کہ بار بار لوٹ کر آنا، پلٹنے کی جگہ، بیت پہ کل ہم نے بات کی. آج ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. یہ مصلی سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا ہمیں سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. یہاں پر ان ساری آیات میں تورات میں پھیلائی گئی بعض غلط فہمیاں جو ان کی تحریف کے بعد جب انہوں نے تورات کو بدل دی، جو ان سارے واقعات کے اوپر ایک شاہد عدل تھی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مگر ان کی تحریف کے بعد وہ حقائق دنیا کی نگاہوں سے مستور ہو گئے، ان کی وضاحت اور صفائی اور ریکارڈ اور تاریخ کو درست کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. دیکھیں، یہود کا دعویٰ تھا کہ ذبیح اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہے. یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ نہیں ہے جو ابراہیم نے بنایا، وہ بیت المقدس ہے. وہ کہا کرتے تھے جہاں پر قربانی دی گئی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو جہاں لٹایا اور ان کے حلق پر چھری پھیرنی چاہی، وہ جگہ مروہ نہیں بلکہ وہ جبل یروشلم ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. ان ساری چیزوں کو قرآن پاک واضح اور صاف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے. دوسری چیز منصب امامت، جس کے بارے میں یہود کا دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے پاس رہے گی اور وہ کسی کے پاس جا نہیں سکتی ہمارے علاوہ بنی اسرائیل کے، اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ تمہاری اولاد میں سے جو لوگ تمہارے رستے پر ہوں گے اور جو تمہاری تعلیمات پر ہوں گے وہ تو یقیناً اس منصب امامت کے مستحق رہیں گے، مگر جو اس رستے سے روگردانی کریں گے ان کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہیں. دوسری بات یہ. تیسری بات یہ کہ یہاں پر آپ غور کیجئے تو اس آیت کے اندر مصلی اور اس کے بعد الرکع السجود، نماز کا ذکر یا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات، اور اس کے بعد آگے جا کر پھر اس بیت اللہ کے لیے جو 3 بڑے مقاصد کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے اس کی تطہیر اور صفائی کا کہا جا رہا ہے، اس میں ایک چیز والرکع السجود کا ذکر بھی آئے گا. نماز کے بعض ارکان کا ذکر آ رہا ہے، اور مصلی ظاہر بات ہے کہ جائے نماز کو یا صلاۃ کی جگہ کو کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی جانب سے جو عبادات میں کمی بیشی اور قطر بیونت کی گئی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کے ہاں قربانی کا ذکر تو موجود ہے مگر نماز کا ذکر موجود نہیں. جن چیزوں کو انہوں نے اپنی شریعت میں سے نکال دیا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک چیز نماز بھی نظر آتی ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے. مقام ابراہیم کے بارے میں مفسرین کے اقوال تو بہت ہیں. 2 بہت معروف ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اپنے بیٹے کے ہمراہ. اور یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ کو کہا گیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو آواز دیجئے کہ وہ حج کے لیے آئیں اور یہاں یہ اللہ کے گھر کی جانب لوگوں کو بلائیے. تو اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے وہ آواز لگائی تھی جس کو ساری عالم انسانیت کے قلوب نے سنا، اور جن لوگوں کی روحوں نے اس کا جواب دیا وہ آج بھی بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. معروف قول تو یہی ہے، مفسرین کی بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر ہے. دوسری جماعت مفسرین معروف 2 اقوال کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور بھی اقوال ہے اس میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پورا حرم وہ جو ہے یہاں پر مراد ہے، اور اس میں پورے حرم شریف کی طرف اس کا اشارہ ہے. جہاں جہاں پر بعض کے نزدیک حج کے مناسک جہاں جہاں ادا ہوتے ہیں وہ ساری جگہیں یہاں پر مراد ہے. بعض احادیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو مقام ابراہیم فرمایا ہے. یہ جو پتھر تھا یہ پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ متصل تھا اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشانات تھے. پھر ایک بہت بڑا سیلاب آیا مکہ مکرمہ میں جس میں یہ پتھر خانہ کعبہ کے پاس سے نکل کر بہہ گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واپس منگوا کر تھوڑے سے فاصلے، چند فٹ کے فاصلے پر جہاں پر یہ آج نصب ہے وہاں پر نصب فرمایا، اور اس کے ارد گرد ایک حفاظتی حجرہ سا یا ایک دیوار سی، ایک کمرہ سا چھوٹا سا وہ بنا دیا گیا.
احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسی پتھر کے یا اسی نشان کے اسی جگہ کے پیچھے اس انداز میں کھڑا ہو کر کہ یہ بھی سامنے ہو امام کی طرح اور اس سے آگے خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، اس انداز میں نفل ادا کیے اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو ہم اس کے اوپر ہم یہ نفل پڑھتے ہیں اور ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ جل شانہ کے اس قول کی ادائیگی یا اس حکم کی پیروی اور اس امر کو بجا لاتے ہیں۔ اس قسم کی روایات کئی آئی ہیں جس کی وجہ سے اسی وجہ سے مفسرین اور فقہا کی ایک بڑی جماعت مقام ابراہیم اسی پتھر کو کہتی ہے جس کو آج بھی ہم لوگ مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں اور طواف کرنے والے وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ حضرت عمر فاروق تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو کیوں نہ ہم مستقل جائے نماز بنا لیں، تو تائید عمر فاروق میں رضی اللہ تعالی عنہ میں آیت نازل ہو رہی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں مصلی پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں، اور عربی قواعد میں ڈاکٹر صاحب مصلی کسے کہتے ہیں؟ ایک جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کا جو پیچھے والا گھوڑا ہے اس کو وہ جو دوڑتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس طرف اگر یہ بات جاتی ہے تو اس کو ہم کن چیزوں میں لے کر آئیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کیا صرف جائے نماز بنا لینا یہ کافی ہے یا ملت ابراہیمی سے اللہ تعالی کے تقاضے اور بھی بہت کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے اس کو بتایا ہے، لیکن ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ اس سے متصل ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل قواعد بیت جو تھے اس کو بلند کر رہے تھے، یرفع القواعد، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دیوار نہیں تھی کہ جس کو حضرت ابراہیم نے بلند کیا ہو، وہ چاروں طرف کی دیواریں تھیں جن کو باری باری آپ نے قواعد کو بلند کیا۔ تو مقام ابراہیم ایک ہو نہیں سکتا اس اعتبار سے کہ وہ مقام ابراہیم ایک ہو۔ ظاہر ہے کہ جب چاروں دیواریں آپ نے وہ کی ہیں اور برابر کی اٹھائی ہیں تو وہ کم از کم 4-5 مقامات تو ہوں گے، اور نہ ہی ایک جگہ کھڑے ہو کے پوری دیوار کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جہاں آج وہ پتھر نصب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نشانی کے طور کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور کے اوپر اس کے آپ کے قدموں کے نشان ہیں، وہ وہاں پہ وہ رکھا گیا اور اس کے پاس نماز کے لیے اس کا کیا گیا۔ یہ جو حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو ہم بنا نہ لیں، تو یہ بہت ساری روایات میں آئی ہے اور اس کی ہی وجہ سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ بھی ایک مفسرین کے درمیان طے شدہ بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تخضو والی جو بات ہے کہ اس کو مصلی بنا لیں، تو یہ خطاب مسلمانوں سے بنیادی طور کے ملت ابراہیمی سے یہ خطاب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور مصلی کا جہاں تک تعلق ہے، ایک تو اس کا مادہ اگر ہم صلاۃ لیں تو وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں نماز پڑھی جائے، اور دوسرے عربی میں جب مجاز کے ہم معنی لیتے ہیں تو مجاز میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جز بول کے کل کو مراد لیا جاتا ہے، یا کل بول کے اور جز کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو پہلی صورت ہے وہ ہے کہ مصلی بنیادی طور کے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی ہے، جس کا سب سے کامل اظہار جو ہے سب سے پہلے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز کو ادا کرتا ہے، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اسی میں رکوع کرتا ہے اور یہاں تک کہ سجدے میں گر پڑتا ہے کہ پروردگار میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے وہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم اس کو مراد لیں تو ایک تو معنی جو ہوگا، دوسرے اس کے معنی یقیناً اس گھوڑے کے بھی ہیں کہ جو کسی دوسرے گھوڑے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اصل میں صلاح کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے معنی ہی اعضاء کو ہلانے کے، خاص طور کے اوپر پچھلی ٹانگوں کو ہلانے کے، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے معنی ایگزرشن، اسٹرائیو، محنت کرنا، اور گویا کہ نظام الہی کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں
ان کو کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور مطلوب نظر تھا، مطمع نظر تھا. ٹھیک. تو اب اس میں پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ ایسا شخص جب کرنا چاہے گا تو اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ رک کے سجود ہوگا، کہ وہ رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہوں گی. تو واتخذوا مقام ابراہیم مصلی کی جو بات ہے، تو ایک تو مسلمانوں کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ وہی دین حنیف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کے آثار جو ہیں وہ دین حنیف، ان کے آثار ان کی ہم اسی صورت سے عزت اور کرتے ہیں کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں رکھی تھی ویسے ہی آج رکھی ہے. اور یہ مقام جو ہے وہ خاص اس لیے ہے کہ دونوں نے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے اس کے قواعد کو دوبارہ بلند کیا اور وہ کیا. اور اب مسلمانوں کا کام یہ ہے، مسلمانوں کا کام یہ کہ اس کو ملائیے وہاں سے کہ انی جاعلک للناس اماما. وہاں سے اگر آپ اس کو ملائیں تو یہ کہ امام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پوری نوع انسانی جو ہے اس کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے، آپ اس کے امام. جیسے آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیشہ قوموں کی امامت کرتا رہے گا، یہ قوموں کی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ اس کو امام مانتے رہیں، اور جو اس کو امام نہیں مانتے وہ اس کی بد نصیبی ہے. اچھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو امام قرار دیا گیا ہے تو یہ کہ یہ قوموں کا فرض ہے کہ ان کو اپنے آگے رکھیں، ان کی پیروی کریں. ٹھیک ہے. بہت اہم نقطہ. محسن بھائی ذرا سا آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ نے امام کی بات کی، امام کے معنی کیا ہیں؟ جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک لٹو جو دیوار کو سیدھا رکھتا ہے کہ دیوار میں کوئی ٹیڑھ نہ آ جائے، تو یہاں امام سے مراد کیا یہ تو نہیں کہ امت کی دیوار میں ٹیڑھ نہ آ جائے؟ دیکھیے وہ مفہوم بھی ہے، لیکن دیکھیے اصل میں امام اور امام سامنے، جو شخص آگے ہو آپ سے، اسی لیے جو پیش نماز ہوتا ہے اس کو امام مسجد کہا جاتا ہے، امام نماز کہا جاتا ہے، جو صفیں سیدھی رکھتا ہے، جو صفیں سیدھی رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے حرکات و سکنات کی پیروی جو ہے وہ پیچھے والے کرتے ہیں. اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، اس سے پہلے سجود نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سجدے سے اٹھ نہیں سکتے، یہ سارے وہ ہیں. تو اس کو کہا اسی لیے جاتا ہے کہ جس طرح سے تم صرف نماز میں ایک امام کی پیروی کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہو اس کے حرکات و سکنات کی پیروی جو ہے وہ بدرجہ اتم کرنی چاہیے. اسی لیے دو ہی نبی ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں آیا کہ ان کا اسوہ جو ہے وہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب یہاں پر ایک بات جو مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نے فرمائی وہ بہت اہم بات کہ یہاں پر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مخاطبت صرف مسلمانوں سے ہے. ایک بات اس کی طرح وضاحت کر دیجئے کہ یہ خطاب صرف مسلمانوں سے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام سب کو دیا جا رہا ہے، یعنی اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی، کہ دیکھو یہ ہے وہ مقام، اگر تم ابراہیم سے محبت کرتے ہو علیہ السلام سے اور تم واقعی سچی محبت کرتے ہو تو اس مقام کو مصلی بناؤ. بیت المقدس نہیں ہے وہ مقام بیت اللہ ہے. اس پہ ذرا سی بات آپ فرمائیے. اور طاہرہ بیتی پہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو کا آپ آغاز کریں کہ پاکیزگی سے کیا مراد ہے کہ اس گھر کو پاک رکھو، کیا صرف جھاڑو لگا دو، یا یہاں سے یہ جو نجاست ہے باطنی نجاست، کفر، شرک، ان کو باہر رکھو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کے وقت جب بت رکھے ہوئے تھے تو قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں اور بتوں سے پاک کرتے ہیں. لات، منات، عزا، حبل سب سے پاک ہو جاتا ہے بیت اللہ شریف. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسا کہ ہم سب کو علم ہی ہے کہ قرآن پاک تو ہدی للناس ہے اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس کا خطاب بھی جا بجا پوری انسانیت سے ہوتا ہے. کسی بھی خطاب میں جہاں اگر وہ خاص طور پر اعمال بھی مراد ہوں جو اسلام لانے کے بعد انسان کی طرف جن کی پیروی متوجہ ہوتی ہے، وہاں پر بھی دوسرے لوگوں کو اس میں دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ قبول کریں قرآن پاک کی دعوت کو اور اللہ جل شانہ کے اس پیغام کو اور اس پر عمل کریں. طاہرہ بیتیہ، بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ تطہیر بیت کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ گھر کو صاف کیا جائے. 3-4 قسم کی
نجاستیں یا جو مقاصد تھے بیت اللہ کی تعمیر کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، جس مقصد کی وجہ سے بیت اللہ جل شانہ نے اپنا گھر بنوایا تھا، اس کے منافی جو کچھ وہاں پر آ چکا تھا، اس سب کی جانب اشارہ ہے کہ اس سے بیت اللہ کو پاک کر دیا جائے۔ خواہ وہ بت ہوں جو وہاں پر رکھے گئے تھے، جو اللہ جل شانہ کی یکتائی اور اس کی خدائی اور اس کی وحدت کے ساتھ جن کو شریک کر دیا گیا تھا، ان سے بھی پاک کیا جائے۔ ظاہری نجاست اور ظاہری غلاظت ہر قسم کی، اس سے بھی اس کو پاک کیا جائے۔ عبادات میں جو ان لوگوں نے نئے طریقے نکالے تھے کہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، شور و شغب اور ہنگامہ ہے، اور عریاں طواف ہو رہے ہیں، ان سب سے بھی اس کو پاک کیا جائے، ہنگاموں سے اس کو دور، اور رکع سجود اور طائفین اور راکعین، اور وہاں پر جو ہے جو لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، ان کی یکسوئی میں خلل ڈالنے والی ساری چیزیں وہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ اور پھر چونکہ یہ بیت اور یہ گھر اللہ جل شانہ یہ روحانیت کا عظیم الشان مرکز ہے، جہاں پر آنے والے کو ایک روحانی بالیدگی اور سکون اور ایک اس کو روحانی صفائی اور اس کا ایک تزکیہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں جو اس کے رستے میں مزاحم ہیں اور رکاوٹ ہیں، ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، اور یہ جو خطاب اس وقت تھا، اس کا مظہر دنیا نے دیکھا جب فتح مکہ کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت میں داخل ہوئے تو، اور اس بیت کی نگرانی اور اس کی تولیت آپ کے حوالے ہوئی، اس کے بعد سے یہ منظر آج تک اللہ جل شانہ نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے کہ یہ بیت پاک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی اور نجاستوں سے اور شرک کے مناظر سے یا اس کی چیزوں سے، اور مسلین، راکعین، ساجدین کی یکسوئی میں خلل ڈالنے والی تمام چیزوں سے، تو ان تمام چیزوں سے اس کی پاکیزگی کا حکم تھا کہ اس چیز کو پاک فرمائیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم ہے کہ اس بیت کو جن مقاصد کی خاطر اس کی تعمیر ہوئی ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہر ہے کہ منصب نبوت اس وقت وہ خود موجود تھے تو منصب امامت ان کی جانب متوجہ تھا، مگر اس کے ساتھ ہی حکم میں اسماعیل کو شریک کیا گیا ہے۔ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے عہد لیا جا رہا ہے، دونوں کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کے پاس اس وقت منصب امامت یا رسالت بڑے ہونے کی وجہ سے در حقیقت اگرچہ ان کے بعد خود اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ کے، لیکن یہاں جس وقت دونوں کو خطاب ہو رہا ہے اس وقت وہ مرکزی حیثیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، مگر اس میں ساتھ اسماعیل کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ یہ خطاب امام کو بھی، یعنی نبی کو بھی اور امت کو بھی، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی، دونوں کو کہا جا رہا ہے، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیت اللہ کو اس کے مقاصد اصلیہ کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید خالص۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کالرز جو بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں وہ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں کراچی سے ظفر سعید بات کر رہا ہوں۔ جناب والا ظفر صاحب، کیا سوال؟ سر میرا یہ سوال ہے عدنان قادری صاحب سے پتہ کرنا ہے سر کہ جو قرآن شریف میں جو سجدہ آتا ہے جی، تو اس کو اگر ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں اور اگر سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے یا بعد میں کر لیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے الحمدللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں حیدر بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے۔ جی حیدر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ امامت ایک قرآن کی آیات کے مطابق ایک الہی منصب ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر میں یہ اختلاف موجود ہے کہ امامت کے عہدے پر امت بھی کسی کو اپنے آگے نامینیٹ کر سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ فرمائیے، اس کے بعد مفتی صاحب کی خدمت میں سجدے کے تعلق سے جو سوال آیا وہ رکھیں گے۔ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ ہم دو اہم باتیں کہنا چاہ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو بیت المقدس ہے
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے جی، وہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جی، لیکن وہاں جو عبادت کی جاتی تھی اور ایک کمرہ جس کو ہولی آف دا ہولی کہتے ہیں اس میں عبادت کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی جنوب کی ہی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اسی رخ کے اوپر موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عرض کی کہ یہ خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا خطاب تو تمامی لوگوں سے لہدن للناس ہے لیکن اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کا کنٹیکسٹ جو ہے ہمارے خیال میں آئی مائٹ بی رانگ یہ مسلمانوں سے اس لیے کہ جو یہاں کے جزیرہ عرب کے یہودی اور عیسائی تھے وہ بھی خانہ کعبہ کو مقدس سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے بنا رکھی تھی جس میں آپ کو لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے کرتے دکھلایا گیا اور اپنا تعلق حضرت اسماعیل سے جوڑتے تھے ان سے جوڑا کرتے تھے. تو یہاں جو نجاستیں اور جو چیزیں اور جو گمراہی کی باتیں یہاں کی لوکل کمیونٹی نے اس نے وہاں کر دی تھی اور پھر کیونکہ اوکاس کے دیگر میلے لگتے تھے دنیا بھر سے قومیں آتی تھیں تو وہ بھی اپنی اپنی فضول رسمیں جو ہیں وہ وہاں انجام دے کے اس کے ارد گرد جایا کرتی تھی. تو ان دونوں کو وہ کیا. یہ جو طاہرہ میں یہ جو تسنیہ ہے نا کہ تم دونوں اس کا ایک پہلو تو مفتی صاحب نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو یہود ہیں وہ نسل اسماعیلی میں نبوت کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں کیا ہے وہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کو حکم ہے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں. وہ شخص صاحب شریعت ہیں وہ صاحب شریعت نہیں ہیں دونوں حضرت ہارون علیہ السلام. تو یہاں جو بات ہے یہ طاہرہ کی وہ اس لیے بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی ثابت کرنا اور ان کی نسل میں نبوت کو ثابت کرنا جو ہے اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو لایا گیا. یہ دو اہم باتیں تھیں بہت اہم گفتگو. اب ہم کیونکہ یہ طائفین عاکفین رکع سجود پہ بات کر چکے ہیں ہم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اس پہ ذرا بات کریں گے کہ شہروں کے لیے امن کیوں ضروری ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں اس میں امن مطلوب ہے اللہ سے. اس کے بعد ثمرات کی بات ہوگی. ثمرات کا مفہوم کیا ہے وہ ہم آپ حضرات سے جانیں گے لیکن پہلے میں چلتا ہوں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن کریم میں جو سجدے کی جو آیات ہیں وہ جب سجدے کی اہم آیت کوئی پڑھیں تو ہم اسی وقت سجدہ کریں یا سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ سوال آیا تھا ظفر صاحب کا. جی بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ انسان کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے اور وہ اگر اس وقت کر سکے تو بہت بہتر ہے. اگر اس وقت نہ کر سکے کئی سجدے جمع بھی ہو جائیں تو اس کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس سے تفصیل سے یہ تو واضح ہو گئی یہ بات بالکل کہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ سوالات لیتے ہیں اس کے بعد اس آیت کی طرف چلیں گے جو آیت نمبر 126 ہے سورہ بقرہ کی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا میں شعیب رانا بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے مختلف قسم کے جانداروں کو 4 قسم کے پانی سے پیدا فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جنات کو کون سی قسم کے پانی سے پیدا فرمایا اس میں ذرا وضاحت فرما دیجیے. اچھا 4 قرآن مجید میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے کہ 4 قسم کے پانی سے. یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ ذرا اس پر بات ہمیں کیجیے گا اگلی کال میں کہ کہاں کون سی آیت ہے یہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر محمود حسن بول رہا ہوں فیصلہ آباد. جی محمود صاحب فیصلہ آباد سے کیا سوال؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سر آپ بہت اچھے ہیں. آپ کی بہت تعریفیں سنی ہے. اچھا سر آپ کے جو ہے نا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. سر کوئی سوال ہے؟ ہاں جی سوال یہ ہے کہ آپ کی جو سنت رسول نہیں رکھی ہوئی ہے یہ تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا 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 بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. انہوں نے تعریفیں کرنے کے بعد خواہش کا اظہار کیا. اگلی رسول کا جی جی بہت اچھا بہت اچھی بات. اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ بس دعا فرمائیے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
جیلم سے اختر ارزگار ہوں. جناب والا اختر صاحب، کیسا مزاج ہے آپ کا؟ زبردست سر، دعا فرما دیا. اچھا بس اب اللہ خوش رکھے آپ کو. سر کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ جو آیت ابھی آپ نے تلاوت فرمائی تھی جی سٹارٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو وہ آباد ہی نہیں ہوا تھا شہر. جی ٹھیک ہے جی. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ نبی کی سنت ہوگی کہ کسی چیز کو آباد کرنے سے پہلے جی اس کے امن کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ کیا اچھی بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. اچھا یہ رکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کے سامنے. مفتی صاحب، یہ وہ شہر جو کہ آباد ہی نہیں ہوا تھا بقول اختر صاحب کے جو جہلم سے کال کر رہے تھے، لیکن جو ہم نے تو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں یہ کہ آبادی وہاں موجود تھی اور انہیں اس آبادی کے رہنے والوں کو امالین بھی کہا جاتا تھا. مفتی صاحب یہ کیا دعا تھی اور کن کے تعلق سے تھی؟ کیا وہ شہر اب تک بنا نہیں تھا؟ مستقبل کا تعلق ہے اس میں، کیا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے آپ. جی یہ بڑی اہم آیت اگلی والی جو آئی ہے. آیات تو ساری اہم ہوتی ہیں لیکن ہمارے حالات کے ساتھ بعض اوقات مختلف احوال میں کچھ آیات کا تعلق بہت براہ راست ہو جاتا ہے. وہاں پر آبادی تو یقیناً تھی، بالکل ہی بے آباد اور وہ نہیں تھا. قبائل وہاں پر آ کر اس کے آس پاس مختلف اوقات میں مختلف لوگ رہتے رہے ہیں، اور اگرچہ کوئی بہت بڑا منظم اور متمدن شہر نہیں تھا آباد وہاں پر، لیکن بہرحال آبادیاں تھیں. قبائل خانہ بدوش لوگ وہاں پر آ کر اس کی چاروں طرف رہ رہے تھے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل شانہ سے کہا ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. پہلی بات یہ کیجئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ یا اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس گھر میں امن قائم فرما، یہاں رہنے والوں کے مابین محبتیں. دوسری جگہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں جب فرمایا تھا تو کہا تھا وہاں پر کہ یا اللہ میں نے اسکن ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کے قلوب اور لوگوں کے دلوں کو اپنی اولاد اور اپنی آل کی جانب پھیرنے کی ایک دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اولاد جو لوگ یقیناً میرے پیغام کو لے کر اٹھنے والے ہوں گے، میری دعوت کو چلانے والے ہوں گے، جو میرے دین کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دیجئے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیجئے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے قبولیت کے جذبات پیدا فرما دیجئے. یہ دعا بھی کی اور یہاں پر امن کی دعا بھی کی. یہ دعات کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، داعیوں کے لیے، کسی پیغام کو پہنچانے والوں کے لیے وہ ضروری حالات ہیں جو ان کو درکار ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی دعوت زیادہ مؤثر طریقے کے ساتھ اثر انگیز ہوتی ہے دوسروں پر، اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ امن کی دعا فرمائی اپنے شہر کے لیے، اس جگہ کے لیے. اور اس کے بعد ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کی معیشت اور ان کی کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کیا کہ یا اللہ ان کو خوب دنیاوی اور نعمتوں سے بھی نواز، وہاں پر فراخی والا معاملہ ان کے ساتھ فرما. ثمرات کا لفظ جو ہے یہ بظاہر تو ثمر ہم پھل کو کہتے ہیں اور قرآن پاک میں، لیکن اس لفظ کو بہت ساری نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ فقط کھانے پینے میں جو پھل، فواکہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ فقط فواکہ کا مترادف نہیں ہے کہ یہاں پر پھل مراد ہو، بلکہ اس سے مراد پوری معیشت کی بہتری ہے، پورے حالات کی بہتری ہے. وہ وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں پر اسباب معیشت نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہاں پر نہ کھیت کھلیان تھے اور نہ وہاں پر تجارت کے کوئی اسباب تھے. یہ دونوں کام وہاں سے باہر دوسرے علاقوں میں جا کر کیے جاتے تھے، اور نہ وہاں پر کوئی بہت بڑی کسی صنعتی اس کا آثار ملتے تھے اس زمانے میں. اس قسم کے حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ثمرات کی دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ثمرات عطا فرما، اور اللہ جل شانہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں. اور تیسری دعا یہ اس میں ایک وہ ہوا کہ جب چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ورزق اہلہ من الثمرات،
کہ جو اس کے وہاں پر رہنے والے ان کو دعا فرمائی ان کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ جو ان میں سے نہیں بھی مانیں گے، یعنی جو آپ کے پیغام کو قبول نہیں بھی کریں گے، ثمرات اور دنیاوی نعمتیں ان کو بھی ملیں گی، اگرچہ مختصر وقت کے لیے ہوں گی، دنیا کی زندگی کے لیے ہوں گی، آخرت کی زندگی کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ساری اولاد کے لیے بات کی تو امامت کے ذیل میں تو بتا دیا گیا کہ وہ سب کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کا وعدہ سب سے نہیں، اس کا وعدہ صرف ماننے والوں اور آپ کی راہ پر چلنے والوں اور آپ کے طریقے پر رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں تک دنیاوی معیشت کی بات ہے، دنیاوی فراخی کی بات ہے اور یہ ان ثمرات کی بات ہے، تو اس میں یہ سب کے لیے ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوں گی، اور نہ ماننے والوں کے لیے قلیلا فامتعہ قلیلا، ان کو تھوڑا فائدہ ہوگا، فقط دنیاوی زندگی کا فائدہ ہوگا۔ یہ وہ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، ابراہیم تیرے نبی تھے اور تیرے خلیل تھے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے جو کچھ مانگا، یا اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں اور تیرا حبیب ہوں، میں وہی سب کچھ مدینہ منورہ والوں کے لیے مدینے والوں کے لیے مانگتا ہوں، اور یا اللہ اس سے دگنا مانگتا ہوں، جو انہوں نے مکے والوں کے لیے مانگا یا اللہ میں اس سے دگنا مدینے والوں کے لیے مانگتا ہوں۔ اسی بات پر امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، ان کا قول ہے کہ مدینہ منورہ میں، دیکھیں ہمارے ہاں تو معروف ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مگر امام مالک کا قول یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، اور یہ جو مکہ مکرمہ کا ثواب ہے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے، اور اس سے دگنا برکت اور اس سے دگنی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے مانگی ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور وہ مکہ مکرمہ سے دگنا ہے۔ یہ امام مالک کے قول کا ذکر کر رہا ہوں، ویسے جمہور علماء کا قول 50,000 نمازوں کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل فرمایا کہ وہ چونکہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور وہاں کے لیے یہ چیزیں مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس لیے اہل مدینہ کے لیے یہ برکتیں مانگی اور اس سے دگنی مانگی، اور اللہ جل شانہ نے یہ برکتیں وہاں پر بھی نازل فرمائیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی ثمرات سے اور امن سے اور ان چیزوں سے اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، نوازا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، میں چاہ رہا تھا پروگرام کا وقت کیونکہ اب ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں پر امن کی جو بات ہو رہی ہے، دعا میں امن سب سے پہلے کیوں آیا، اور اس آیت کو ہم حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ آیت آج ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ ارشاد۔ ہمیں کچھ آیت کے بارے میں عرض کرنے دیا۔ جی دیکھیے، اس میں تو پہلی بات یہ کہ یا رب نے یہ حرف ندا جو ہے نا اس کو ساقط کر دیا اس آیت میں، ٹھیک، رب سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے ذرا سا یا کبھی فاصلہ نہیں چاہتے، اور براہ راست آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ بلدن آمنن جو ہے یہ نکرہ آیا ہے نا۔ اچھا، جب یہ اس طرح سے نکرہ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں شہر آباد نہیں ہوا تھا، اچھا، تھوڑے بہت لوگوں کا آ کے ٹھہر جانا۔ خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ آئے، ان کا ننیال یہیں تھا حضرت اسماعیل کا، بنو جرہم گزرتے ہوئے یہاں سے کے قریب رکے، لیکن بحیثیت شہر کے یہ آباد نہیں تھا۔ تو اب یہاں گویا کہ بلدن آمنن جو نکرہ ہے اس کے دو معنی ہو گئے کہ آپ شہر کے آباد ہونے کی بھی دعا کر رہے ہیں، یعنی ابھی بنا نہیں ہے تو پروردگار اس کو شہر بنا دے، اور شہر بھی بنا امن والا بنا، کیونکہ جس شہر میں جس علاقے میں امن نہیں ہوتا وہاں باقی قسم کے سرگرمیاں، خاص طور پہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ پھر معطل ہو جاتی ہیں، وہاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وجل فی ہے کہ اس میں ثمرات کو پیدا فرما، یہ فرمایا کہ ورزق اہل ہو، کہ وہ ثمرات کہیں بھی پیدا ہوں، اس کے اہل جو ہیں یہاں کے رہنے والے جو ہیں اہالی جو ہیں ان کو وہ ملتے رہنے چاہیے۔ لہذا یہ وادی غیر ذی ذرا قرآن کی نص کے مطابق ہے، وہاں آج بھی کوئی چیز نہیں اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ہے ثمرات کا جہاں تک تعلق ہے، سورہ قصص کی آیت میں 57 میں یہ فرمایا گیا ثمرات کل شے، ہر شے کے ثمرات
تو اس سے صرف فواکے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی نتیجہ ہوتا ہے انسان کے عمل کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس سب کو کہا گیا۔ دوسری ایک جو اہم بات ہم اس آیہ مبارکہ میں توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اہل کے لیے، وہاں کے اہالی کے لیے جو دعا مانگی حضرت ابراہیم نے تو ورزق، اور اللہ تعالیٰ نے جو اہل کفر کے لیے کہا تو وہاں رزق کی بات نہیں کہ فَأُمَتِّعُ، جی ہاں، میں اس کو تھوڑا بہت حظ دوں گا، تھوڑا بہت فائدہ دوں گا، وہ اس سے تمتع کر سکیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، جو مومن کو جو چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی محنت سے، وہ کثیر ہوتی ہے، وہ کثیر بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اعمال کا اور اس کے ایمان کا گویا کہ ثمرہ ہوتی ہے۔ اور جو کافر کو ملتی ہے وہ اس کی ربوبیت کی شان اور رحیمیت کی شان سے ملتی ہے، وہ اس کا ثمرہ نہیں ہوا کرتا اس کے ایمان کا یا اس کا۔ تو پہلی جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جہاں وہ اہل کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہوں یوم آخرت کے اوپر اور اللہ کے اوپر، تو وہ ایمان اور عمل کا ثمرہ جو ہے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیری رحمت جو ہے، ایک تو اس سے کہ وہ مخلوق خدا ہیں تو ربوبیت اور رحمیت سے ان کو رزق ملے گا، دوسرے کیونکہ وہ ایمان لانے والے بھی ہیں لہذا اس کا فضل اور اس کا کرم جو ہے وہ ان کے اوپر دگنا اور تگنا اور کئی گنا ہو جائے گا مضاعف، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو اس کی ربوبیت اور رحیمیت کی وجہ سے صرف رزق ملتا ہے، ان کے عقیدے، ایمان اور عمل کی وجہ سے نہیں ملتا کہ اس کو وہاں پہ، لہذا لفظ رزق کی تکرار وہاں پہ نہیں کی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ یہ فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ اور یہاں رزق، یہاں قلیلہ جو ہے وہ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمتع جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ وہ بھی قلیل ہوگا، وہ کثیر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بلکہ قید لگا رہے ہیں کہ رزق میں کثرت ہو، پھلوں میں کثرت ہو ان کے لیے کہ جو اہل ایمان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ربوبیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوں گا لیکن قلیل، اور آخر میں کہ میں انہیں گھسیٹ لوں گا جہنم کی جانب، اور بیسل مسیر کی بات ہوئی ہے، یہ بڑا ہی عذابناک ٹھکانہ ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کے نام کا جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وسیم بابر ہیں فیصل آباد سے۔ وسیم بابر صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین حضرات، آج یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہم نے آج مکمل کی، اور وہی بات جو آپ نے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ کل سے شروع کریں گے ہم آیت نمبر 127، اور کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ربنا تقبل منا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں نے مکے سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ درست جواب حبشہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس عبادت گاہ کی عبادت گاہ بنائی جو آج تک موجود ہے؟ خواتین حضرات، 3 آپشنز، خانہ کعبہ، ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے، 009221343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوست اس وقت تک دوست نہیں جب تک 3 باتوں کا خیال نہ رکھے۔ پہلی بات، مصیبت میں ہمدردی،
دوسری بات دوست کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت، تیسری بات دوست کے مر جانے کے بعد ذکر خیر۔ خواتین و حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان تین جو شرائط ہیں، جو بنیادی اوصاف ہیں، ان میں سے کتنے اوصاف کا خیال رکھتے ہیں اپنے دوستوں کے تعلق سے۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔